بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیدی شیعہ کون ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں اور یہ دیگر اہل تشیع سے کس طرح مختلف ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی زیدی فرقے کی تاریخی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کا سب سے قہر انگیز واقعہ 680 عیسوی میں پیش آیا، جب کربلا کے میدان میں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ اس ظلم کے ٹھیک 60 سال کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے حضرت زید بن علی زین العابدین نے عراق کے شہر کوفہ میں خلافت امیہ کی ناانصافیوں اور ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور اس جنگ میں حضرت امام حسین کے پوتے حضرت زید بن علی زین العابدین اپنے دادا کی طرح راہ حق میں شہید کر دیے گئے۔ ان کی شہادت کے بعد شیعان علی علیہ السلام میں سے ایک اور گروپ جو زید بن علی زین العابدین کے ساتھ تھے، انہوں نے علیحدہ گروپ زیدی کے نام سے بنایا، جس کو آج کے دور میں زیدی شیعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، جب واقعہ کربلا ہوا تو اس کے بعد بھی خلافت بنو امیہ کے ظلم و ستم جاری رہے، تو 122 ہجری اور 740 عیسوی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے اور شیعہ اشنا عشری کے 5ویں امام، امام باقر علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اور شیعہ اثنا عشری کے 6 امام، امام جعفر علیہ السلام کے چچا امام زید بن علی زین العابدین نے عراق میں خلافت امیہ کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ اس لڑائی کے وقت امام باقر علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت امام جعفر علیہ السلام اثنا عشری کی مسند امامت پر فائز تھے۔ امام جعفر علیہ السلام نے اس لڑائی میں حضرت زید کا زبانی ساتھ تو دیا، لیکن وہ خود اس لڑائی میں شریک نہ ہوئے۔ اہل کوفہ نے واقعہ کربلا کے بعد ایک بار پھر اس لڑائی میں امام حسین علیہ السلام کے پوتے حضرت امام زید کے ساتھ وعدہ خلافی کی اور عین جنگ کے وقت جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، اور جنگ کے وقت جب حضرت زید بن علی زین العابدین کو اہل کوفہ کی ضرورت تھی تو وہ اپنے گھروں سے ہی نہ نکلے۔ لہٰذا بنو امیہ کے حکمران ہشام ابن عباد المالک کے خلاف چلنے والے جہاد کو بنو امیہ کے عراقی گورنر یوسف بن عمر الثقفی نے تلوار کے زور پر ختم کر دیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے حضرت زید بن علی زین العابدین علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنے دادا کی تاریخ کو دہرایا اور ظلم کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہادت حاصل کی، لیکن ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس لڑائی کے بعد حضرت زید بن علی زین العابدین کا سر قلم کر کے بنو امیہ کے دربار میں پیش کیا گیا، اور اس کے بعد ان کا ایک مزار عراق کے شہر کفیل میں بنایا گیا اور دوسرا اردن کے شہر کرک میں بنایا گیا، جہاں ان کے سر مبارک کو دفن کیا گیا۔ حضرت زید بن علی زین العابدین کو شیعہ اثنا عشری کے تمام مسالک کے ساتھ ساتھ اہل سنت میں بھی ظلم کے خلاف آواز حق بلند کرنے اور اپنے دادا حضرت امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کو دہرانے کی وجہ سے انتہائی عزت اور عقیدت سے دیکھا جاتا ہے۔ کچھ تاریخی روایات میں یہ ذکر ہے کہ حضرت زید بن علی زین العابدین علیہ السلام کو اس جہاد کے لیے سنی مسلک کے سب سے بڑے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے معاشی اور اخلاقی حمایت بھی حاصل تھی، اور حضرت زید بن علی زین العابدین کے جہاد کے حق میں حضرت امام ابو حنیفہ نے فتویٰ بھی جاری کیا تھا۔ حضرت زید کی شہادت کے بعد ان کے ساتھیوں اور فرزندان نے اپنا ایک علیحدہ گروپ بنا لیا، اور یہ فرقہ زیدیہ یا زیدی شیعہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس فرقے کا سب سے اہم عقیدہ جابر حاکم کے سامنے نہ صرف کلمہ حق کہنا تھا، بلکہ ایسے ظالم اور کرپٹ حکمرانوں کے خلاف اعلان جہاد بھی کرنا تھا۔ لہٰذا حضرت زید بن علی زین العابدین کی نسل سے آنے والی ائمہ کرام نے جہاد کو جاری رکھا۔ زیدی فرقے نے امام کا سلسلہ حضرت زین العابدین کے بعد حضرت زید بن علی زین العابدین اور پھر اپنے آنے والے جانشینوں کی طرف منتقل کر دیا، اور امام کے انتخاب میں ان کا طریقہ کار اثنا عشری شیعہ سے مختلف ہے۔
اثنا عشری فقہ جعفریہ میں امام کا سلسلہ نص کے ذریعے منتقل ہونے کا عقیدہ ہے، جبکہ زیدی شیعہ فرقے میں ایسا فاطمی شخص جو دین کا پورا علم حاصل کر چکا ہو اور ظالم اور جابر حکمران کے خلاف جہاد کرنے کا مکمل ارادہ رکھتا ہو تو ایسے شخص کو عوام یا مجلس شورا امامت کے لیے منتخب کرتی ہے، اور ان کے مطابق ایک وقت میں دنیا کے مختلف حصوں میں 2 یا 2 سے زائد امام ہو سکتے ہیں، اور اس کو امامت سے اتارا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس میں عام عوام کی مرضی شامل ہونا ضروری ہے۔ موجودہ وقت میں زیدی شیعہ فرقے کا کوئی اعلانیہ امام حاضر نہیں ہے۔ ان کے آخری امام کا نام الحسن دوئم تھا، اور ناظرین، تاریخ میں زیدی شیعہ کی بہت ساری سلطنتیں قائم ہوئیں، جن میں جستانیہ، کرکیہ، ادریسیہ اور متوکلی قابل ذکر ہیں، لیکن آج کے دور میں ان کی سب سے بڑی تعداد یمن میں ہوتی شیعہ یا ہوتی باغیوں کے نام سے موجود ہیں۔ یمن میں زیدی شیعہ نے 10ویں صدی عیسوی میں اپنی سلطنت قائم کی تھی، اور 1917 میں جب سلطنت عثمانیہ نے یمن کو چھوڑ دیا تو اس علاقے میں زیدی شیعہ نے 1962 تک اپنی حکومت سنبھالے رکھی، لیکن 1962 کی خانہ جنگی کے بعد یہ لوگ آج بھی مسلسل لڑائی میں ہیں۔ یمن کے سابقہ صدر علی عبداللہ صالح کا تعلق بھی زیدی شیعہ مسلک سے ہی تھا۔ حضرت زید بن علی زین العابدین کی نسل سے لوگ اپنے آپ کو زیدی بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر زیدی شیعہ فرقے کے عقائد و نظریات کی بات کی جائے تو ان کے عقائد و نظریات اثنا عشری سے مختلف جبکہ سنی مسالک کے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور اسی لحاظ سے زیدی شیعہ کے عقائد و نظریات دلچسپ بھی ہیں اور سننے سے تعلق بھی رکھتے ہیں۔ شیعہ اثنا عشری کے عقائد و نظریات کے برعکس زیدی شیعہ خلفائے راشدین کی امامت کے بھی قائل ہیں، اور انہوں نے ان میں سے کسی خلیفہ کی تکفیر نہیں کی۔ مزید ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی امام معصوم نہیں ہے، اور نہ ہی ائمہ کے حق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی وصیت ثابت ہے۔ یہ لوگ رجت یعنی شیعہ کے تمام ائمہ کا دوبارہ زندہ ہو کر حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے قائل نہیں ہیں، اور نہ ہی امام غائب جو شیعوں کے مہدی منتظر محمد بن حسن العسکری کو مانتے ہیں۔ ان کے مطابق ایسے مومنین جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں وہ مخرج فی النار ہوں گے، اور یہ لوگ ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کو جائز قرار دیتے ہیں اور فاسق امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور اعمال میں اختیار کے بارے میں وہ معتزلہ کے عقیدے کی طرف مائل ہیں، اور نکاح متع پر ان کا عام شیعوں سے کھلا اختلاف ہے اور وہ اس کو بالکل بھی جائز نہیں سمجھتے، لیکن زکوٰۃ، خمس اور بروقت ضرورت تقیہ کے جائز ہونے میں شیعوں کے ساتھ متفق ہیں۔ ناظرین، زیدیہ فرقہ مزید 3 ذیلی فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ نمبر 1، جروارتیہ۔ یہ ابو الجرود متوفہ 150 ہجری کے پیروکار ہیں، اور یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت ترک کرنے کے دعوے کی بنیاد پر صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصف کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی اور امامت کو انڈورس کیا ہے، تاہم نام لے کر وضاحت نہیں کی۔ نمبر 2، سلیمانیہ زیدی۔ یہ سلیمان بن جریر زیدی کے پیروکار ہیں، اور انہیں جریریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ امامت کی بنیاد شورائیت ہے۔ یہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے قائل ہیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آئے کچھ واقعات کی وجہ سے ان کی تکفیر کرتے ہیں، اور مزید یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے کفر کے بھی قائل ہیں۔ نمبر 3، بطاریہ زیدی۔ یہ کثر الثواب متوفہ 169 ہجری، جس کا لقب البتار تھا، کے پیروکار ہیں۔ امامت کے متعلق ان کا فرقہ بھی سلیمانیہ زیدی کی ہی طرح ہے، اور یہ لوگ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے قائل ہیں، تاہم یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ان کی طرف منسوب حادثات کی وجہ سے ان کے کفر کے بارے میں توقف اختیار کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تکفیر میں
توقف اختیار کرتے ہیں۔ اور ناظرین، زیدی جن کی تعداد آج کے دور میں یمن میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور یہ لوگ آج بھی حالت جنگ میں ہیں۔ حوثی قبائل جو زیدی ہیں آج بھی خانہ جنگی اور اپنی طرف سے علم جہاد بلند کیے ہوئے ہیں، جو ان کے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ اور ان حوثی قبائل اور سعودی عرب کی لڑائیاں بھی اکثر سامنے آتی رہتی ہیں، اور یمن میں حوثی قبائل نے کئی بار راکٹ سے سعودی عرب کی سرزمین کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی کی ہے۔